سکھر کو پہنچ چکا ہے اور سکھر کی سرزمین پر بارش اس وقت پہنچا جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں اور بارش کی سختی بھی تھی، لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سکھر کی عوام کو جنہوں نے ساری رات انتظار کیا اور صبح ہمیں استقبال اور پھولوں کے ساتھ مرحبا کیا۔ پاکستان بچاؤ مارچ پاکستان کو یہ جو عالیہ گستاخیاں اور ہر قسم کی بے-روی، جس کے منہ میں جو بات آئے وہ بولے جائے، اور یہاں ہر ایک کی عزت کا پاس ہے، لیکن جن کے نام پر پاکستان بنا ان کی عزت کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں قانون کا غلط استعمال ہوا۔ حالانکہ اس ملک میں 295 سی موجود ہے، اس کا پرچہ کٹوانے کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالیہ جو مہنگائی ہے، چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، اور کسان کو زمین کے اندر دبا دیا گیا ہے، اور جو مہنگائی پیٹرولیم کی قیمتوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں پر جا لگی ہیں، اور غریب آدمی اپنی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، اور ملک میں لاقانونیت کا راج ہے۔ پورے سندھ میں ڈاکو راج ہے، کنکوٹ میں، کشمور میں، اس کے بعد آگے حیدرآباد، کراچی، ساری جگہ پورا سندھ لاقانونیت کا شکار ہے، اور پورا پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستان کی بقا کی ضامن جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے اور پاکستان کے اوپر، سندھ کے اوپر تقریباً پچھلے 50 سال سے ڈاکو راج ہے، حکومتی سطح پر چوروں اور لٹیروں کی حکومت ہے۔ ہر غریب، ہر عزت دار، ہر شریف آدمی ان سے پریشان ہے۔ یہاں پر جو لوگ ان کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، کسی کو ٹرانسفر کے نام پر، کسی کو جناب اس کو اٹھا کر دور علاقوں میں پھینک دیتے ہیں، جو ان کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد کا بھی آغاز کرے، جو ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، جو ان کی کرپشن کو بے نقاب کرے، اس کے خلاف ایک پورا مافیا سرگرم ہے۔ اس وقت بیک وقت 2 چیزیں پاکستان میں بھی اور سندھ میں بھی بیک وقت اکٹھی چل رہی ہیں، وہ ہے حکومت اور مافیا۔ مافیا حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور حکومت مافیا کی پشت پناہی اور سربراہی کر رہی ہے، جس کے اندر مافیا دندناتے پھر رہے ہیں۔ ناظم جوکیو جیسے صحافیوں کا سر عام سندھ میں قتل ہونا، پھر بچیوں کا اغوا ہونا، پھر ڈاکوؤں کا سر عام شہروں سے لوگ اٹھا کر لے کر جانا اور کچے کے علاقے میں رکھ کر ہتھے، اغوا اور تاوان کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے قوم کے لوٹنے، اور اس وقت جو خاموش تماشائی کا کردار یہ سارے ذمہ داران ادا کر رہے ہیں، اس سے قوم بھی پریشان ہے اور قوم نہایت تنگ آ چکی ہے۔ اور ہم پاکستان بچاؤ مارچ قوم کے لیے لے کر نکلے ہیں کہ انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا اور انشاءاللہ ہر عزت دار عزت پائے گا، اور ہر ذلت کرنے والا، ہر ذلت کا کام اٹھانے والا، ہر ذلت کا بوجھ اٹھانے والا انشاءاللہ ذلیل ہوگا۔ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی عزت پائے گا، عزت دار ہی عزت پائے گا۔ جو شریف النفس ہوگا وہ عزت پائے گا، اور جو عادل ہوگا وہ عزت پائے گا، اور جو امانت دار ہوگا وہ عزت پائے گا، اور جو چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، خائن ہوگا وہ انشاءاللہ ذلیل ہوگا۔ اور اس وقت جس طرح گٹھ جوڑ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ تھانہ کلچر رواج میں، اور جس طرح پٹوار کلچر رواج میں پوری قوم کو پھنسا دیا گیا ہے، جو غریب اپنی روٹی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتا ہے اسے کچہری اور کورٹوں میں دبا دیا جاتا ہے، جو تھوڑا سا آگے نکلے اس کو حکومتیں دبا لیتی ہیں، جو اس سے تھوڑا سا آگے نکلے اس کے اوپر جناب مسلط کر دیے جاتے ہیں جھوٹے پرچے، بھینس چوری کا پرچہ، بکری چوری کا پرچہ۔ ہمارے ابھی تحریک کے ساتھی جو انہوں نے بلدیات کے الیکشن میں ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہ جو پیپلز پارٹی کا رنگ رکھنے والے ہیں، اور ان کے پرچم کا تو رنگ ہی بڑا عجیب ہے، یہ سبز ہے اور پھر کالا ہے اور پھر سرخ ہے۔ سبز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبز باغ دکھاتے ہیں، پھر اندھیرے میں لے کے جا کر خون کرتے ہیں۔
ان کے یہ ہے. تو ان ساروں نے سبز باغ دکھا کر قوم کو اور قوم کی جناب بچوں کو لوٹ کر ان کے مستقبل کو تباہ کر دیا ہے. اس وقت سبات جو سیلاب آیا ہے، حالیہ سیلاب پچھلے گزشتہ 6-7 ماہ کے اندر، اس کی تباہی سے جو سکول تباہ ہوئے، جو مساجد تباہ ہوئی، جو مدارس تباہ ہوئے، جو ہسپتال تباہ ہوئے، جو جناب ہیلتھ سینٹر تباہ ہوئے، جو کمیونٹی سینٹر تباہ ہوئے، وہ سارے کے سارے اس وقت تک نہ ان میں علاج شروع ہے، نہ ان میں ڈاکٹرز موجود ہیں، اسکولوں میں نہ اساتذہ موجود ہے، نہ جناب سلیبس موجود ہے، نہ جناب کوئی اس کا انفراسٹرکچر جو اسکول کا تھا تباہ ہوا ہے. جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم 20 لاکھ گھر بنا کر دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ مکار اور جھوٹا شخص، اس نے ابھی تک سندھیوں کو صرف اور جو سیلاب میں تباہ ہوئے لوگوں کو 20 گھر بھی نہیں بنا کے دیے. انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، تحریک لبیک انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لائے گی. تحریک لبیک اقتدار میں نہیں، حضور کا دین اقتدار میں آئے گا انشاءاللہ. پھر یہ سارے کام بھی ہوں گے. قوم کے 5,000 ارب روپیہ وڈیروں، چودھریوں، سرداروں اور سیکٹریوں کی جیبوں سے نہیں، آئی جی اور جناب راؤ انوار کی جیبوں سے نہیں، انشاءاللہ قوم کے مفادات کے اوپر خرچ ہوں گے. فرمائیے گا سرکار نیشنل پریس کلب پر آپ آئے بھی، دعا بھی کر کے گئے. آج اسی چوک پہ بیٹھ کر آپ جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں. یہ عوام رات سے آپ کے ساتھ. آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے اب سیاست ہو رہی ہے، لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں اور غلط کی سیاست ہو رہی ہے، یہ حملوں کی سیاست ہو رہی ہے، اس کو کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کا کیا مشکل ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے. گندم بو گے گندم کاٹو گے، جو بو گے جو کاٹو گے. اور جن لوگوں نے صرف ذرا سی بات ہوتی تھی تو وہ، میں اس وزیر کا نام تو نہیں لینا چاہتا، جب امیر المجاہدین رہا ہوئے تو اس نے کہا کہ ہم نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں ہونا تھا؟ ان کا تو عشق رسول کا وہ جذبہ جس نے پوری دنیا میں لبیک کا سپرے کیا ہے، ان کا کہاں ہونا تھا؟ لیکن اس غریب کی آج خود ہارڈ ڈسک اڑا دی گئی ہے. تو یہ ہے مکافات عمل، یہ ہے. اور ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ اب کبھی بھی چادر سے پاؤں باہر نہیں پھیلانا چاہیے. یہ جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے نہ کسی کی عزت دیکھی، نہ کسی کی پگڑی دیکھی، نہ کسی کی سفید داڑھی کا حیا کیا اپنے دور حکومت میں. آج جب ان پر وقت آیا ہے تو یہ روتے ہیں. روتے کیوں ہیں؟ وہ ایک مرد کلندر کی دعا ہے کہ انہوں نے بھی رونا ہے، ان کی نسلوں نے بھی رونا ہے، کیونکہ انہوں نے تحریک لبیک کا راستہ نہیں روکا، انہوں نے امیر المجاہدین کا راستہ نہیں روکا، انہوں نے حضرت یوسف سلطانی کا راستہ نہیں روکا، انہوں نے شہدائے ختم نبوت کا راستہ نہیں روکا، انہوں نے شہدائے ختم ناموس رسالت کا راستہ نہیں روکا، انہوں نے حضور کے دین کا راستہ روکا ہے. اور دین وہ ہے، اگر ابو جہل بھی مقابلے میں آئے تو اسے بچوں سے لٹوا کے دیتا ہے. دیکھیں ہمارا موقف ہے کہ جب اس قومی اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہو اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کروایا جائے. اور ابھی ہے ہمارا پاکستان بچاؤ مارچ. اگر 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہوا پھر ہم الیکشن کراؤ مارچ کریں گے انشاءاللہ. نہیں سمجھ آئی. دیکھیں ہماری وہ ایف آئی آرز ہو چکی ہیں جو میلاد النبی کے جلوس پر ہمارے شہدائے حویلیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس سے پہلے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے شہداء ہیں، ٹھیک ہے، ان کے استغاثے آج بھی کورٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ سارے مجرم ہیں، یہ ساری حکومت مجرم ہے اور اس کے تمام اداکار اور سہولتکار وہ سارے مجرم ہیں، لیکن آج تک ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ کون رکاوٹ ہے؟ یہ وہ پورا نظام رکاوٹ ہے جس باطل نظام کے خلاف ہم نکلے ہیں. اور آپ نے کہا کہ شہید، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم قوم کے مفاد کے لیے نکلے ہیں. ہماری راہ میں رکاوٹ کون بنے گا؟ جو انشاءاللہ رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ حضور کا دین اس کو تنکے کی طرح بہا کے لے کے جائیں. عدلیہ سمیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے ہمارے جو ہے آزاد ہیں اور آزادی سے کام کر رہے ہیں. کیا
देख रहे हैं? देखें, वो कहते हैं कि सच बोलूं तो आग लगती है, झूठ बोलूं तो ईमान जाता है। अगरचे हम समझते हैं बहुत सारी मजबूरियां हैं और नहीं दिखा सकते, लेकिन बात यह है कि इदारे हमारे तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त अदलिया PTI के साथ खड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट PDM के साथ खड़ी है। सिर्फ तहरीक लब्बैक है जो पाकिस्तान और आइन के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद तो अभी बहुत सारा सफ़र है ना, लाहौर तक पहुँचते इंशाअल्लाह हमारे सारे मुतालबात तस्लीम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।